ماں نے کہا بیٹے اویس، جی امی آ گئے؟ ہاں۔ فرمانے لگی بیٹے جن آنکھوں کے لیے تڑپتا رہا اب تو دیکھ کے آیا ہے، بتا وہ آنکھیں کیسی ہیں؟ جس چہرے کے لیے ترستا رہا بیٹے بتا وہ چہرہ کیسا ہے؟ جب بولتے ہیں تو محبوب کیسا لگتا ہے، جب مسکراتے ہیں تب کیسا لگتا ہے، ان کی زلفیں کیسی ہیں، ان کا قد کیسا ہے؟ بیٹے تو دیکھ کے آیا ہے، بتا تو سخی وہ کیسے ہیں؟ جیسی اتنا کہا ہے چیخ نکلی ہے ویسے کرنی کی، چیخ مار کے کہتے ہیں ماں افسوس میں محبوب کو نہ دیکھ سکا۔ کیا ہوا بیٹے؟ کہتے میں گیا نا ماں تو حضور مدینہ شریف سے باہر جا چکے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ ماں کہتی بیٹے پھر آنے کا انتظار کر لیتا، اگلا جملہ سننا۔ اویس کہتے ہیں اے ماں تو نے یہ کہا تھا اگر میں رک جاتا تو تو نے یہ کہا تھا سورج چھپنے سے پہلے آنا ہے، اگر میں رک جاتا تو ماں تیرا وعدہ ٹوٹ جاتا، اگر میں رک جاتا تو تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی، اس لیے نہیں رکا۔ ماں نے کہا جلدی کر میرے سینے سے آ کے لگ جا۔ ماں نے سینے سے لگایا، کہا بیٹے آنسو نہ بہا، سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا، مدینے والا ہمیشہ تیری باتیں کرتا رہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ہے یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا، میرے لال یہ ماں دعا دے رہی ہے مدینے والا تیری باتیں کرے گا۔ اور کی حضور نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میرے صحابہ میرے بعد عمر اور علی میرے اویس سے ملاقات کریں گے، یہ لو میری قمیض میرے اویس کو دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے۔ آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے۔ مختلف روایتیں ہیں، پہن کے دعا کی یہ بھی روایت ہے، رکھ کے دعا کی یہ بھی روایت ہے۔ جب بخشش کی باری آئی حضرت عمر حضرت علی گئے، جا کے کہنے لگے سننا بڑی عشق کی بات ہے اور عاشق ہی اس بات کو سمجھیں گے، کہنے لگے حضور نے بڑی تعریفیں کی ہیں، چلو آزما کے دیکھتے ہیں۔ کہا علی آواز دو، علی آواز دو، تو کہتے ہیں آپ آواز دینا، آپ امیر المومنین ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر نے سلام کیا نا، اویس کا رخ ادھر تھا، پیچھے کھڑے تھے، دیکھا نہیں، جیسی سلام کیا السلام علیکم، بنا دیکھے کہتے ہیں وعلیکم السلام، کہتے ہیں آؤ امیر المومنین۔ حضرت علی کہتے ہیں لگتا امیر المومنین ہو اس لیے پہچان تھی، کہتے ہیں علی اب تم سلام کرو۔ جب حضرت علی نے سلام کیا تو آپ نے حضرت علی کا نام لے کے آواز دی آئیے نا مولا علی، بلایا، قریب پہنچے، کہنے لگے کبھی تم ہم سے نہیں ملے ہم تم سے نہیں ملے، تم نے ہمیں کیسے پہچانا؟ تو حضرت اویس کہتے ہیں جس رب نے تمہیں میرے بارے میں بتایا ہے اسی رب نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا۔ اگلا سوال جانتے ہو؟ اگلا سوال کیا تھا؟ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ اتنا عشق تھا حضور سے تو کبھی ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے چلو میں نہیں آ سکا میری مجبوری ہے، لیکن تم نے تو حضور کو دیکھا ہے نا؟ کہنے لگے ہاں دیکھا ہے۔ کہنے لگے دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا۔ کہنے لگے پھر یہ بتاؤ میرے حضور کی یہ ابرو یہ بھویں کیسی تھی؟ کیسی تھی یہ بھویں؟ تو صحابہ غیرت نبوت کی وجہ سے نظر اٹھا ہی نہیں پاتے، کبھی کسی نے نظر بھر کے نہیں دیکھا حضور کو، اس لیے کہ جلال ایسا تھا نبوت کا۔ گردن جھک گئی، کہنے لگے تم تو رات و دن دیکھ کے نہ بتا سکے، میں بتاؤں کیسی تھی؟ کیسی تھی؟ کہا دور سے دیکھو تو ملی ہوئی لگتی تھی، قریب سے دیکھو تو جدا لگتی تھی۔ واہ واہ واہ، تم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، پتا کیسے چل گیا؟ کہنے لگے مجھ سے پوچھتے ہو کیسے جانا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں حضور میری نظروں میں نہ رہتے۔ یہ ویسے کہا پھر اب بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور نے دعا کے لیے کہا ہے، یہ قمیض تھی، اللہ اکبر، بے قراری تھی۔ ایسا عالم جب محبوب کو کوئی تحفہ دے اور وہ جو برسوں ترسا ہو،
دیکھ کے تڑپ گئے میرے لیے؟ کہا جی میرے لیے؟ کہا ہاں۔ کہا ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرے اویس سے دعا کے لیے کہنا، میری امت کے لیے دعا کر دے۔ اگلا جملہ جانتے ہو؟ کہتے ہیں بس یہ بتاؤ جب میرا نام حضور کے ہونٹوں پہ آیا تھا تب حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ یہ عشق ہے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا، یہ ہے عشق۔ کہنے لگے تھا کیسا چہرہ؟ اللہ اکبر۔ کا دعا کریں۔ اب ذرا سننا، کہتے ہیں دعا کیجئے۔ اویس قرنی نے سجدے میں سر رکھا، یا اللہ میرے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے۔ آواز آئی فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشا گیا۔ پھر کہتے ہیں یا اللہ تعداد اور بڑھا دے۔ پھر آواز آتی ہے فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہم نے امت بخش دی ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں اللہ اور بڑھا دے۔ آواز آتی ہے جا آدھی امت بخش ڈالی ہے۔ کہتے ہیں اللہ اور بخش دے۔ آواز آتی ہے اویس سجدے سے سر اٹھا لے، آدھی امت ہم تیری سفارش سے بخش رہے ہیں اور آدھی امت عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشی۔ اے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے یا اللہ یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آئی میرے محبوب کا بیٹا ہوگا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ او یار دو بیٹے بیٹھے ہیں پھر بھی سبحان اللہ بولنے میں دقت ہے؟ میرے محبوب کا بیٹا ہوگا، نام عبد القادر ہوگا۔ سنو ویس، جیسے میں نے نبیوں میں محبوب کو بے مثال بنایا ہے نا، ویسے ولیوں میں نے عبد القادر کو بے مثال بنایا۔ یا اللہ کتنی شان والا۔ فرمایا سن، جب نبیوں سے میثاق لیا تو میثاق اور وعدے کے وقت میں نے سارے نبیوں کی گردنیں اپنے محبوب کے آگے جھکائی، لیکن جب میں عبد القادر کو پیدا کروں گا، وہ جب ولایت کے عالم معیار پہ فائز ہوگا، جب عرش ولایت پہ اس کا سورج چمکے گا، میں اس سے کہوں گا پیارے اب اعلان کر دے، وہ کہے گا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ۔ اے اویس، نبیوں کے لیے سارے نبی نے گردن جھکائی تھی، میرے محبوب کے لیے سارے نبیوں نے گردن جھکائی تھی، عبد القادر کے لیے قیامت تک آنے والے سارے ولی اپنی گردنیں جھکا ڈالیں۔ واہ 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 سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ، اعلیٰ حضرت اعلیٰ۔ ہاں تبھی بریلی سے آواز آتی قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے آواز سے۔ میں اس لیے کہتا ہوں بریلوی ہو کے مرنا۔ بس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہو، کسی کا حق نہ مارنا، کسی کو دکھ نہ دینا، فرائض و واجبات پہ پابندی سے عمل کرنا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مسئلہ بات لمبی ہو جائے گی بابو، میرا رات دن بولنے کا مسئلہ ہے، ذرا مہربانی کریں، میں مشین نہیں ہوں، جناب میری بات سن لیں، مجھے روز بولنا رہتا ہے اور میں تھک چکا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ کبھی پھر سن لینا بھائی، کبھی پھر سن لینا۔ بس میں بات آخر کرنے لگا ہوں، میری بات سن لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ جانتے ہو حضور کی امت میں پیدا ہونے کا شرف کیا ہے؟ قیامت کے دن ہر امت کو آواز دی جائے گی اے ایمان والو، ہر امت کو آواز دی جائے گی یا اے ایمان والو، لیکن جب حضور کی امت کو آواز دی جائے گی نا تو کہا جائے گا یا اولیائی، اے میرے دوستو حساب دے کے جاؤ اپنا۔ رب حساب سے پہلے اگر دوست کہہ دے تو پھر تو بیڑا ہی پار ہے، بیڑا ہی پار ہے۔ تو یہ حضور کی امت میں ہونے کا شرف ملا، توجہ ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ فرمایا گیا کسی جھاڑی دار جگہ سے کپڑوں کو بچا کے نکل جانا، کانٹوں سے بچا کے، کپڑے بچا کے نکلنا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اور فقہ میں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جو جن چیزوں سے رب نے روکنے کا حکم دیا، رکنے کا حکم دیا، ان چیزوں سے دامن بچا کے نکل جانا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج زکوٰۃ سب دیں، لیکن اس کے بعد بھی ایمان کا خطرہ ہے،
اللہ نے فرمایا شیطان چھین سکتا ہے، بڑے اچھے اچھوں کی چھین لی ہے، پھر ایسا کرنا اللہ والے کا دامن تھام لینا، اللہ والے کا دامن تھام لوگے نا تو نہ یہاں شیطان کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ وہاں کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اصحاب کہف کی بات سنی ہے نا، ہے کتا بھونکنے لگا تو انہوں نے کہا اے کیوں بھونک رہا ہے، چل چل چل، تو کتے نے کہا اللہ زبان دینا، آج میں باتیں کرنا چاہتا ہوں ان سے۔ اللہ نے اصحاب کہف کے کتے کو زبان دی، اس نے کہا ڈانٹ کیوں رہے؟ اس نے کہا تو کتا ہے، تو ہم پہ بھونکے گا، لوگ ہمیں جو بادشاہ کے سپاہی ہیں پکڑ لیں گے۔ کتا کہنے لگا میں وہ کتا نہیں ہوں جو ولیوں کو بھونکتا ہو، مجھے لے چلو۔ کیا کرے گا؟ کہا تمہاری چوکھٹ پہ بیٹھ کے پہرا دیتا رہوں گا۔ ساتھ لے کے چلے گئے نا، یہ ہمارے سر کے تاج ہے، علماء سے پوچھیں یہ بتائیں گے 350 سال تقریباً سوتے رہے اصحاب کہف، لگ بھگ 350 سال سوتے رہے، کتا بھی وہیں سوتا رہا۔ تفسیر میں آتا ہے جب فرشتے آتے تھے نا اصحاب کہف کو کروٹیں بدلوانے تو وہ کتے کو بھی کروٹ بدلوا کے جاتے تھے، یہ ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا صلہ ہے۔ پوچھو ان علماء سے، قیامت کے دن نا یہ کتا بھی جنت میں جائے گا، جائے گا نا؟ فرشتے پوچھیں گے کتا ہو کے جنت میں جا رہا ہے؟ کتا ہو کے مڑ کے دیکھ کے کہے گا جی اکیلا نہیں آیا ہوں، ان کے ساتھ آیا ہوں، اکیلا نہیں ہوں، ان کے ساتھ ہوں۔ پتا چلا اگر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو تو کتا جنتی ہو جاتا ہے، اگر ایمان والا بیٹھے تو پھر بریلوی جنتی کیوں نہیں ہو سکتا؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، سدا خوش رہو، یہ دعا کر لیجئے سارے لوگ، کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ محمد الرسول اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔